ناظرین، ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر آج رات آسمان سے ایک اعلان ہو جائے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان قید کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو رمضان کے شروع ہوتے ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس اعلان کے مستحق ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اتنے پاک ہیں کہ جنت کا کوئی دروازہ ہمارے لیے کھلے؟ کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک ایسا دروازہ بھی ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ سوچیں، اگر وہ دروازہ کھل جائے اور آپ کا نام پکارا جائے تو کیا آپ وہاں ہوں گے؟ آج ہم جانیں گے کہ رمضان کا وہ راز جو کم لوگ جانتے ہیں، سابقہ امتوں کے روزوں کی حقیقت، روزہ دار کا مقام اور وہ دروازہ جو صرف صبر کرنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ آئیے سچائی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ رمضان کی رات آئی۔ رات کی خاموشی میں جب زمین سو رہی ہوتی ہے، آسمان جاگ رہا ہوتا ہے، فرشتے خوشی سے جھوم رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اعلان ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ درج ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وقت رحمت اور مغفرت کا ہے، نیکی کرنا آسان، عبادت کرنے والے کا دل خوش اور توبہ قبول ہونے کا لمحہ ہے۔ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، اور ہر فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اے بندے نیکی کی طرف بڑھو۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ گناہ مشکل اور عبادت آسان ہو گئی ہے۔ فرشتے اعمال کے حساب لکھ رہے ہیں اور ہر انسان کے درجات کی قدر بڑھ رہی ہے۔ برزخ کی حقیقت بھی سامنے ہے، اعمال کی رپورٹ تیار ہے اور رمضان میں اعمال کے اجر میں برکت آتی ہے۔ دن بھر کی تھکن، پیاس اور صبر، روزہ دار افطار کے انتظار میں، سحری میں عبادت کرتے ہوئے اور دن بھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہوئے، یہ وہ لمحے ہیں جہاں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دن کے اعمال، نماز، صدقہ اور ذکر کے ساتھ روزہ سب سے خاص عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، ریان۔ یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے جو دن بھر پیاس، بھوک اور صبر برداشت کرتے ہیں، وہ یہاں داخل ہوں گے۔ آخری روزہ دار کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور داخل ہونے والے کو جنت میں ہمیشہ کی سیرابی، آرام اور رحمت ملے گی۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کی خاص محبت اور عنایت ظاہر ہوتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک مخصوص اعمال والے بندوں کے لیے ہیں۔ الصلاۃ، نمازی، ہر نماز ادا کرنے والا یہاں داخل ہو کر درجات میں اضافہ پائے گا، یہاں سے نمازی داخل ہوں گے۔ الجہاد، مجاہد، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، دین کے لیے جد و جہد کرنے والے یہاں داخل ہوں گے، چاہے وہ غازی ہے یا شہید۔ الصدقۃ، صدقہ دینے والے، محتاجوں کو مال دینے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور دائمی خوشبو روشنی پائیں گے۔ الریان، روزہ دار، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دن بھر پیاس اور بھوک برداشت کرنے والے ہمیشہ کی سیرابی اور اللہ کی رحمت پائیں گے۔ الکاظمین الغیظ، صبر کرنے والے، غصے پر قابو پانے والے، برداشت کرنے والے سکون اور راحت حاصل کریں گے۔ الذکر، اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے والے درجات میں اضافہ اور روحانی سکون حاصل کریں گے۔ التوبہ، سچی توبہ کرنے والے، گناہوں پر نادم اور سچی توبہ کرنے والے اللہ کی رضا اور بخشش حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہوں گے۔ برزخ میں اعمال کی رپورٹ تیار ہے اور رمضان کے مہینے میں اجر میں اضافہ ہے۔ جو اعمال دنیا میں کیے گئے وہ آج اثر رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو دل سے کیے گئے ہوں، خلوص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اس ذات واحد کی خوشنودی کے لیے۔
روزہ دار، صابر، صدقہ دینے والے، نمازی، ذکر کرنے والے، حج کرنے والے اور سچی توبہ کرنے والے، سب کا مقام بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں انسان سوچتا ہے، کیا میں اپنی زندگی کے اعمال کے لیے تیار ہوں؟ سوچئے، اگر رمضان میں بھی ہم اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر کب تیار ہوں گے؟ فرشتے پکار رہے ہیں، اے بندے، کیا تم تیار ہو؟ اللہ کی رحمت کے لائق بنو۔ یہ وہ وقت ہے جب اعمال اور توبہ کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، ذکر، صبر اور توبہ، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور جنت کے انعامات کا راستہ کھولتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ ہر انسان کے اعمال کا حساب ہے اور ہر روزہ دار کے لیے ایک اعلان ہے، تم نے دنیا میں جو کیا اسی کے مطابق تم داخل ہوگے۔ روزہ داروں کے لیے ریان کا دروازہ اور باقی اعمال کے مطابق باقی دروازے، سب کو خوشی اور رحمت کے ساتھ جنت میں بلاتے ہیں۔ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے لائق بنیں اور جنت کے انعامات کو حاصل کریں؟ لیکن سوچئے کہ اگر شیطان بند ہے تو پھر وہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اصل دشمن کبھی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر کا نفس ہوتا ہے۔ قید شیطان ہوتا ہے، نفس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی اپنی امتوں پر روزہ فرض فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے مخصوص دنوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نفلی عبادت کے طور پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر فرق یہ تھا کہ رمضان کی طرح ایک مکمل مہینے کے لیے روزہ نہیں تھا۔ اسلام میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو روزے کے لیے منتخب فرمایا تاکہ انسان مکمل صبر، تقوی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عبادت اور روزہ فرض کیا تھا۔ اللہ نے ہر امت کے لیے اپنی ہدایت کے مطابق روزہ مقرر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد تھا دل کی پاکیزگی، اللہ کی یاد اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ فرق یہ تھا کہ یہ روزے پورے مہینے کے نہیں بلکہ مخصوص دنوں پر رکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، موسیٰ کی امت سے روزے فرض کیے گئے تھے جیسے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں، امید ہے کہ تم متقی بنو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی روزہ تھا، خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے۔ فرق یہ تھا کہ یہ زیادہ تر نفلی یا مخصوص دنوں میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بھی عبادت اور روزہ مقرر تھا، مگر صرف مخصوص دنوں میں۔ لیکن آخری امت کے روزے میں کچھ خاص فرق ہے۔ پہلے کے روزے مخصوص دنوں یا وقفے پر تھے، مگر رمضان میں پورا مہینہ فرض ہے۔ پہلے کے روزے مقصد تھے دل کی پاکیزگی اور عبادت کا، لیکن رمضان میں مقصد صبر، اللہ کی رضا، روحانی پاکیزگی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ پہلے کے روزے مخصوص امت کے لیے تھے، آخری امت میں روزہ تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ پہلے کے روزے نفلی یا محدود وقت کے لیے تھے، سحری کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ۔ سوچیں وہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ رمضان کا روزہ آسان ہے، یعنی صبح سے شام تک رکھا جاتا ہے، سحری سے افطار تک۔ رمضان میں اعمال کا حساب اور روزہ دار کے لیے خاص دروازہ ریان جنت میں موجود ہے۔ ذرا سوچئے، پہلی امتیں صرف مخصوص دنوں میں عبادت اور روزہ رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا موقع دیا تاکہ ہم صبر، تقوی اور روحانی پاکیزگی حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارا موقع ہے کہ ہم رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں اور روزہ دار کے مقام اور ریان سے گزرنے کے لائق بنیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، بخشش اور جنت کے دروازوں کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند، اور ہر عمل کا حساب تیار ہے۔ روزہ دار کا مقام، صبر کرنے والے کا مقام اور صدقہ دینے والے کا مقام سب اللہ کی نظر میں بلند ہے۔ پہلی امتوں کو بھی روزہ دیا گیا، مگر رمضان نے اسے مکمل اور ہر مسلمان کے لیے فرض بنا دیا۔
اب یہ ہمارا موقع ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی روحانی طاقت بڑھائیں اور اللہ کی رحمت کے لائق بنیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بننے کی توفیق دے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں اور ہمیں برزخ اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ رمضان مبارک ہو اور ہر روزہ دار کا مقام جنت میں بلند ہو۔